السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ کسی دوسرے شہر یعنی لاہور یا کراچی گئے ہیں آپ؟ یا چلیں اسی شہر میں کہیں آپ آگے پیچھے گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کبھی مڑی گئے ہوں فیملی کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر گئے ہوں۔ آج اسی چیز کو لے کر ہم ایک چھوٹی سی مزاحیہ کہانی سنتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک لڑکا کٹورے میں تیل لینے گیا۔ جب کٹورا بھر گیا تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ میں باقی کا تیل کس میں ڈالوں؟ اس لڑکے نے کٹورا الٹا کر کہا، اس کٹورے کے پندے میں کے حلقے میں ڈال دو۔ پندا اوپر کر کے گھر آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم بس اتنا سا تیل لائے ہو؟ اس دانش مند نے اسے بھی الٹا کر کہا، ادھر بھی تو ہے۔ آج کے سبق میں مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے سفر کا حال بھی کہیں اس لڑکے کی طرح نہ ہو، یا ہم سند بار کی طرح کسی اجنبی جزیرے میں نہ نکل جائیں۔ آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم روز کی طرح کچھ اہم الفاظ کے معنی اور ان کا مختلف طریقے سے استعمال دیکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا لفظ ہے بے غل و غش، جس کے معنی ہے بے زری، بغیر تکلیف کے۔ اس کا مترادف ہے بلا تکلیف، اصلی، اندھا دھن۔ انگریزی میں اس کے معنی ہے پلین اینڈ پیور۔ ہمارا آج کا دوسرا لفظ ہے اصرار، جس کے معنی ہے بار بار کہنا، ضد یا کسی بات پر اڑے رہنا۔ اس کا مترادف ہے تکرار، ضد یا زور۔ انگریزی میں اس کے معنی ہے انسسٹ کرنا۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے اصرار کرنا۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے انہونی باتوں پر اصرار مت کرو۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے نقاب اس نے اٹھا دی وصل میں اصرار سے میرے، مگر یہ آنکھ کا پردہ جو اٹھ جائے تو میں جانوں۔ ہمارا اگلا لفظ ہے زیر طبع، جس کا مطلب ہے کتاب یا رسالہ جو ابھی چھپائی کے مرحلے سے گزر رہا ہو، ابھی پبلش ہو رہا ہو۔ اور طبع کا مطلب ہے نشان لگانا۔ اس کا مترادف ہے خصلت، چھاپنا، اشاعت۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے زیر طبع ہونا۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے زیور طبع سے آراستہ ہونا۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے آزاد طبع لوگ ہیں اللہ کے فقیر، منصب سے کچھ غرض ہے نہ مطلب ہے مال سے۔ ہمارا اگلا لفظ ہے دھرتی کا گزر بننا، جس کے معنی ہے بہت زیادہ سفر میں رہنا۔ دھرتی کا مطلب ہے سطح زمین۔ اس کا مترادف ہے جہاں، اراضی، مٹی۔ انگریزی میں اس کی معنی ہے ارتھ اور سوئل۔ اس سے ریلیٹڈ محاورہ ہے دھرتی سونا۔ اس سے ریلیٹڈ کہاوت ہے جو دھرتی پہ آیا اسے دھرتی نے کھایا۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے اتنی خواہش کر جتنا ہے دامن، ہم تم دونوں ہیں دھرتی اور ساون۔ ہمارا اگلا لفظ ہے خریطہ، جس کے معنی ہے وہ تھیلی جس میں سرکاری حکم جاتا ہے، سرکاری حکم جو امر اور وسع کے نام سے جاری کیا جائے۔ نقشہ ارض، اس کا مترادف ہے لفافہ یا تھیلی۔ اس سے ریلیٹڈ شعر ہے لیا مشق اب وہ یک روش پر، نانو آٹے کا خریطہ بھر ڈگر۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا لفظ دراصل ایک سٹی کا نام ہے، کولمبو، جو کہ سری لنکا کا دارالحکومت یعنی کیپٹل ہے۔ یہ جزیرہ بھارت کے جنوب میں بحیرہ ہند میں واقع ہے۔ ہمارا اگلا لفظ بھی
ایک کنٹری کا کیپٹل ہے پیرس، جو کہ یورپ کا خوبصورت شہر فرانس کا دارالحکومت ہے۔ ہمارا اگلا لفظ گیس کر سکتے ہیں کس کا کیپٹل ہے؟ بیجنگ۔ جی ہاں، یہ چین کا دارالحکومت ہے، جو کہ دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ہمارا نیکسٹ کیپٹل شاید آپ نے کم ہی سنا ہوگا، کوپن ہیگن۔ یہ ڈنمارک کا دارالحکومت ہے اور یورپ کا شہر وہ والا ہے جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں آباد ہیں۔ ہمارا اگلا کیپٹل ہے جکرتا، جو کہ مسلم ملک انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے۔ ہمارا اگلا لفظ ہے سنباد جہازی، جس کے معنی ہے مشہور داستان الف لیلا کا ایک زبردست جہاز جو اپنے بحری سفر میں عجیب اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ ہمارا آج کا آخری لفظ ہے خاتم طائی، جو یمن کا سخی آدمی جو سخاوت کے حوالے سے عالم بھر میں مشہور تھا۔ چلیں اب ہم اس سبق کے مرکزی خیال پر غور کرتے ہیں۔ شیر محمد کیسر نے ابن انشا کے نام سے شہرت پائی۔ آپ اردو کے مشہور ادیب اور مزاح نگار ہیں، سفر نامے لکھتے ہیں اور سفر نامے لکھنے میں شہرت پائی۔ اہم سفر نامے میں ابن بطوطہ کے تعاقب میں چلتے ہو تو چین کو چلیے اور دنیا گول ہے مصنف کہتے ہیں کہ سفر میں جہاں بہت ہی لذتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ مصنف کبھی بینکاک تو کبھی ڈھاکے اور کبھی سنگاپور میں، اس لیے مصنف کہتے ہیں کون سی وادی میں ہو کون سی منزل میں ہو، عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جاں۔ سفر نہ کرنے والوں پر مصنف طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر کی نسبت قیام زیادہ سکون دہ اور پر لطف ہے، اور جب کسی آدمی کی غیر عزت کرنے لگیں تو اپنوں کو بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اسٹوڈنٹس اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ سوال نمبر 1، مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ہمیں ہمیشہ ایک ہی بعد یہی خطرہ ڈیش آیا۔ نمبر 2، برخودار نے ڈیش اندھا کر کے کہا۔ نمبر 3، اے دوستوں اب کیا ہو ڈیش ہے۔ نمبر 4، ہم ڈاکٹر ہو ہی ڈیش۔ نمبر 5، ہم میڈیکل ڈاکٹروں کے سامنے علم و ادب کے ڈیش بنتے ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب کے شروع میں درست کا نشان لگائیں۔ الف، کیا واقعی دنیا گول ہے کہ مصنف کا نام کیا ہے؟ پطرس بخاری، ابن انشا، کرنل محمد خان۔ ب، مصنف نے کس شہر میں جا کر دم لیا؟ بیجنگ، جکرتا، کولمبو۔ جیم، لڑکے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ گلاس، پلیٹ، کٹورا۔ دال، جب مصنف مضمون لکھ رہا تھا تو وہ کس شہر میں تھا؟ بینکاک، کولمبو، سنگاپور۔ اسٹوڈنٹس اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔